السلام علیکم دوستوں، غزالہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں ایک ایسے سوشل ایشو پہ بات کروں جو ہمارے ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور جو بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کرائمز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور لا لیسنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی کہیں پر سیف نہیں ہے۔ میں نے جتنا کچھ اسٹڈی کی ہے اور جتنا میں نے ریسرچ کی ہے، اس میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد اس یقین پہ پہنچی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا سوشل ایشو جو ہے وہ پاورٹی ہے۔ پاورٹی، انتہا درجے کی پاورٹی، جو پاورٹی لیول سے بھی نیچے ہے۔ اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں اس پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی پاورٹی کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے۔ لوگ اپنے کو بھلانے کے لیے نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، سارا دن نشے میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کی بیویاں کام کرتی ہیں اور جو کچھ وہ کام کرتی ہیں وہ رات کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ عورت ان علاقوں میں اور ایسے تمام علاقوں میں جہاں جہالت اور پاورٹی اتنی زیادہ ہے، عورت سب سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ عورت ہے۔ اس سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ گھر بھی سنبھالے، وہ باہر کا کام بھی کرے، باہر سے کام کر کے پیسے لے کر آئے تاکہ اس کا شوہر اپنے نشے کی عادت پوری کر سکے۔ ان عورتوں کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر اتنا دکھ پہنچتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کیوں ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر؟ لیکن وہ مرد بھی کیا کریں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یا کام کرنے کو وہ چاہتے نہیں ہیں کام کرنا، اور اس کام نہ کرنے کی وجہ سے جب گھر کا مرد کچھ بھی گھر میں لے کر نہ آئے، کوئی سامان زندگی نہ ہو اس کے ہاتھ میں، جب وہ گھر میں داخل ہو تو خود بخود عورت جو ہے انسیکیور ہو جاتی ہے۔ وہ کس سے کہے؟ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو ماں باپ نے سوچ لیا کہ بس لڑکی پرائی ہو گئی، پھر چاہے اسی پاورٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ جب یہ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں اور جب یہ گھر آتے ہیں اور عورت ان کو پیسے نہیں دیتی تو پھر وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک سچا واقعہ سنا ہے جس میں ایک بیوی کو، جس کی شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، بنا کسی لاجیکل ریزن کے کمرے میں بند کر کے ساس نے بھی مارا، شوہر نے بھی مارا، اتنا مارا کہ عورت زخمی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور وہ بھائی اس کو گھر میں لے آیا۔ فی الحال تو چلو اس کو بھائی گھر میں لے آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب عورت کا شوہر نکال دیتا ہے، یا شوہر کے گھر سے وہ چلی آتی ہے، تو کچھ دنوں تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، مگر پھر کچھ دنوں کے بعد بھابھی کو بھی وہ بہت گراں گزرتی ہے، دوسری بہوؤں کو بھی وہ بہت گراں گزرتی ہے، اور اس کی لائف اور زیادہ مزریبل ہو جائے۔ وہ کہاں جائے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اس پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم سہتی رہتی ہے، ظلم بھی سہے، شوہر کی اور سسرال والوں کی مار بھی کھائے، اور کچھ نہ کہے تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر منہ سے اس کے کچھ نکل گیا اور کوئی اس کی مدد کو آ گیا تو پھر تو اس کی خیر نہیں. اب نہ وہ سسرال واپس جا سکتی ہے، اور میکے میں رہنے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دن تو بہت ہمدردی میں اور خوشگوار اس میں گزریں گے، مگر اس کے کچھ دنوں بعد پھر بھابھیوں کو اور دوسرے لوگ جو گھر میں ہیں، ایون سم ٹائمز ماں باپ کو بھی بیٹی جو ہے بوجھ لگنے لگتی ہے کہ ہم نے اس کی تو شادی کر دی تھی، اس کو گھر بسانا نہیں آیا، یہ دیکھیں گھر آ کر واپس بیٹھ گئی ہے. تو یہ پاورٹی کا ایک ایسا رخ ہے جس کو دیکھ کر دل لرزتا ہے. اسی پاورٹی کی وجہ سے جہالت ہے. بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اگر پڑھاتے ہیں تو لڑکوں کو پڑھاتے ہیں. لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسکول جائیں. اسکول بھی اگر بھیجتے ہیں تو 4-5 کلاس کے بعد ان کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں. تو جو تعلیم ان کو ملنی چاہیے، دین کی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، ان کو وہ تعلیم نہیں ملتی. اگر وہ ماں باپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، اتنے غریب نہ ہوں، اور لڑکیوں کو پڑھانے میں ان کو کوئی آر نہ ہو، تو شاید وہ عورت جو ظلم کھا کے پستی ہے، وہ شاید کچھ آواز بلند کرنے کے قابل ہو جائے. اگر عورتیں آواز بلند کریں ظلم کے خلاف، ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف اور معاشرے کی بے حسی کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کی بے حسی کے خلاف، تو شاید امید ہے کہ ہم کچھ سدھر جائیں. لیکن ابھی فی الحال تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. جہالت کا ریشو جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے. ایک کے بعد ایک بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. اور چونکہ گھر کا ماحول بھی جاہلانہ ہے، اور وہ آگے 4-5 کلاس سے آگے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی جاہل ماحول میں پرورش پاتے ہیں، جہاں وہ اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں، چیختے چلاتے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ کرتے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ یہی سیکھتے ہیں، اور یہی سیکھ کے وہ اپنے آئندہ زندگی بھی اسی طرح گزارتے ہیں. میں نے ہمیشہ جنگ کی ہے چیخنے چلانے کے اوپر، عورت کے چیخنے پر چلانے پر. سب سے ہمارے مذہب میں بھی عورت کا زور سے بات کرنا یا زور سے ہنسنا جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن آج کل کے جو جنریشن ہے اس میں اگر کوئی ایک کسی کی بات نہ سنے تو دوسرا فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے، شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر عورت جواب نہ دے تبھی بھی مشکل، اور اگر وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائے تبھی بھی مشکل، کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتی ہیں، تم نے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا. کیونکہ جواب دینا آتا سب کو ہے، جواب دینا سب کو آتا ہے، چاہے وہ عورت جاہل ہو چاہے پڑھی لکھی ہو. لیکن جواب جب دیا جاتا ہے تو پھر غصے میں اور تیزی آ جاتی ہے، شوہر کے میں بھی اور بیوی کے میں بھی. اور پھر جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ یا تو ایک شخص گھر میں رہتا ہے، دوسرا باہر نکل جاتا ہے، اور یا پھر دونوں رہتے ہیں. مگر بہت سے بغیرت گھرانے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پر مرد نے غصے میں آ کے طلاق بھی دے دی، اور پھر اس کے بعد جا کر کسی عام سے مولوی سے لے لیا، فتویٰ لے لیا کہ جی میں نے تو غصے میں آ کر دی تھی اور میں واپس اپنی بیوی کو لے رہا ہوں. یہ کہاں تک جائز ہے؟
یہ اگر یہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا اور اگر سمجھا ہوتا اور اگر دین کو سمجھا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ نکاح کر کے جب لاتے ہیں تو آپ زندگی بھر کے لیے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک وعدہ ہے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا، خوشیوں کے راستے دکھانے کا، جو بیوی کے ہر خواہش پوری کرنے کا، بیوی کو خوش رکھنے کا۔ یہ شوہر وعدہ کرتا ہے اور بیوی بھی وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس ساتھ کو نبھائے گی۔ لیکن اگر ساتھ روز بروز مشکل ہوتا چلا جائے اور بیوی کے لیے کوئی راستہ نہ رہے اور پھر اوپر سے شوہر طلاق دے دے اور طلاق دے کر ایک ہی گو میں طلاق دی کر کے اور وہ اس کو گھر سے نکال دے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی مولوی سے فتویٰ لے کر آ جائے کہ یہ تو میں نے غصے میں دی تھی، میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ کیا یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے؟ ہمارے مذہب میں تو بڑی آسانی ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو ایک دفعہ دو، پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کا وقفہ ہے جس میں اگر آپ چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر دوبارہ طلاق دی تو اس کے بعد بھی کچھ عرصے کا وقفہ ہے جس میں آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کیے۔ لیکن تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق واقع ہونے کے بعد پھر آپ اس بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، اس سے رجوع نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہو گئی۔ جب وہ نامحرم ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے چاہا کہ آپ اس کو واپس بیوی کے طور پہ واپس بلا لیں، تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کے لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے، اور وہ ہے حلالہ۔ حلالہ وہ ہے کہ آپ نے اگر 3 دفعہ طلاق دے دی ہے اور وہ عورت آپ کے لیے نامحرم ہو گئی ہے، لیکن پھر آپ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے کروائیں اور وہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے بیوی بن کر، اور اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے اور پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے ایک غلطی کی، ایک غلطی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو 2-3 دفعہ موقع دیا، آپ نے اسی غلطی کو بار بار دہرایا، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس غلطی کو۔ اور اس غلطی کی سزا اتنی کٹھن ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے، اور پھر رہ کر وہ فارغ اس کو کرے۔ اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر آپ اس سے نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پاورٹی کا ایک بہت بڑا نشاندہی کرتا ہے اس ذہنی پاورٹی اور مالی پاورٹی کی طرف، کہ جب انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مذہب میں ہے کیا، کس طرح ہمیں چلنا ہے عورت کے ساتھ۔ عورت کے لیے کہا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 2 چیزوں کی ہمیشہ حفاظت کرنا، ایک یتیم کی اور ایک عورت کی، کیونکہ عورت ایک نازک چیز ہے۔ عورت آپ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، ماں باپ بھائی بہن سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتی ہے اس امید میں کہ آپ اس کو اچھی زندگی دیں گے، اچھی طرح رکھیں گے، اس کو اس قسم کا تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے جس طرح اور عورتیں بنتی ہیں، مگر نتیجہ آخر میں جا کے یہی ٹھہرتا ہے
کہ مرد تھوڑے سے غصے میں بھی آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ اس کا تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ میرا آج کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہچانیے، عورت کی کمزوری بھی پہچانیے، اپنی کمزوریاں بھی پہچانیے، اور دیکھیے کہ کون غلطی پر ہے، سمجھیے کہ کون غلطی پر ہے۔ اگر آپ غلطی پر ہیں تو بجائے اپنی غلطی ماننے کے، بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کے، آپ اگر سارا الزام بیوی کو دے دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بیوی اسی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے، تو میرے بھائی بہنوں یہ بڑا مشکل ہے۔ ہر عورت یہ نہیں کر سکتی، اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ عورت کے لیے زبان کا دیا ہوا ایک زخم ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہر بات جو کہو پہلے سمجھو کہ کیا کہنے والے ہو، کہیں غصے میں تمہارے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو واپس لینا چاہو تو واپس نہ لے سکو۔ غصہ اسی لیے حرام بھی ہے۔ تو یہ ان سب کی جڑیں جا کر ملتی ہیں، ان سب کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں غربت سے، پاورٹی سے، جہالت سے، جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتی جا رہی ہے۔ ہم جہالت میں آ کر ہم بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، غلط قسم کے کام، اور پھر اس سے اللہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندہ کبھی کبھی معاف بھی نہیں کرتا، اور اس کی معافی ملنی آسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے، لوگوں کے لیے وہ مثالی زندگی ہے، مگر دیکھا جائے تو ہر عورت کی طرح میں نے بھی بہت کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے، خاموش رہی ہوں۔ چپ رہ کر آپ بہت ساری چیزوں کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ چپ رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ چپ رہ کر میں اپنی ذات میں خود تنہا ہو گئی ہوں۔ تنہائی جو ہے وہ میرے جسم کے اندر روح تک بس گئی ہے۔ میں لوگوں کے درمیان بھی ہوتی ہوں تو خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ میں وہ غزالہ تھی کہ جس کی ہنسی جو تھی وہ گھر میں گونجتی تھی، اور جو مشہور تھی کہ اس کو ایک دفعہ ہنسی آ جائے تو اس کی ہنسی رکتی نہیں ہے۔ اب وہ غزالہ ہے جو ہنسنا بھول گئی ہے، ہنستی ہے صرف مسکراتی ہے۔ وہ قہقہے، وہ مسکراہٹیں، وہ سب کہاں کھو گئے ہیں۔ زندگی کی راہ میں چلتے چلتے جہاں بہت سارے پھول ملے، گلوں کے راستے ملے، وہاں ایسے خاردار راستے بھی تھے جنہوں نے اس غزالہ کی وہ زندگی سے بھرپور ہنسی، قہقہے چھین لیے۔ سب کو ملتے ہیں، کسی کی بھی راہ پوری طرح ہموار نہیں ہوتی۔ زندگی کی راستہ، زندگی ایسی چیز ہے کہ جس میں پھول بھی ہیں، خار بھی ہیں۔ کسی کو ان خاروں پہ چل کے مسکرانا آ جاتا ہے، اور کوئی ان خار بھرے راستوں پہ چل کے مسکرانا اور ہنسنا بھول جاتی ہیں۔ شاید میں بھی انہی میں سے ایک عورت ہوں۔ میں محفل میں ہوتی ہوں تو میں گمسم سی بیٹھی رہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ کیا کہوں، میں جو باتیں کرنے میں اور ہنسنے میں سب سے آگے ہوا کرتی تھی۔ اس کا میری ذات کا پاورٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اعلیٰ درجے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ، دین و دنیا کی دونوں تعلیم سے آشنا اور سب کے حقوق جاننے والی عورت ہوں۔
اپنے حقوق بھی جانتی ہوں، دوسروں کے حقوق بھی جانتی ہوں، اور بتاتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں۔ پھر بھی کیا ہوا، بہرحال میں ایک عورت ہوں، اور عورت کبھی کبھی اپنے زخم اندر ہی لیے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ کوئی عورتیں ہوتی ہیں جو اسی طرح اسی ٹون میں چلا کر چیخ کر جواب دیتی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس سے اگلے پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن میں نے ایک ہی طریقہ چنا ہے، اور وہ ہے خاموش رہو، چپ رہو، جو کچھ بھی گزرتی ہے خاموشی سے سہ جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، اس لیے کہ گھر بسانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ گھر 3 لفظوں میں بن تو جاتا ہے، اور لیکن اس کو نبھانا، اس کو گھر کو چلانا، اپنی اولادوں کو پرورش کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، چاہے آپ اندر سے کتنے بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو، آپ بچوں کے لیے ایک مثالی ماں بن کے ظاہر ہوں، تاکہ وہ آپ سے جو تربیت حاصل کریں وہ ان کی اگلی جنریشن کے کام آئے۔ زندگی میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، ان کو سکھائیں کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک اگر ناراض ہوا تو دوسرا بھی ناراض ہو کر بیٹھ گیا، اور یا اس نے اپنی بھڑاس نکال لی اور پھر آپس میں ایک ہو گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بہت سے لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر سے بہت ناراض ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد آئی ایم سو سوری کہہ کر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بھول جائے گے، سب کچھ بھول گئے، اور سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پھر سے اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کو میں نہیں مانتی، اس لیے کہ لفظوں کا جو زخم ہوتا ہے وہ تلوار کے زخم سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ لفظ آپ کے روح میں اتر جاتے ہیں، اور جب روح میں اتر جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی آپ کی روح سے نہیں نکلتے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی جبھی بھی بات کریں سوچ سمجھ کے کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، سمجھیں کہ اگلا بھی دل رکھتا ہے، اگلا بھی سمجھ رکھتا ہے، اس کے جذبات کو سمجھیں، اس کے حالات کو سمجھیں۔ کیا پتہ کس وقت کس بات کی اس کو ضرورت ہے اور آپ اس کی بات نہیں پوری کر پا رہے ہیں۔ اس کی جب تک آپ ضرورتوں کو نہیں سمجھیں گے، اس کو کیسے سمجھ پائیں گے آپ اس کو اس زندگی کے سفر میں نڈھال تو کر دیں گے، مگر اس زندگی کے سفر میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کامیاب دوسروں کی نظروں میں شاید وہ کہلائے، مگر اپنی ہی نظروں میں وہ کامیاب نہیں کہلائے گی، آپ کی نظروں میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ صبر کرنا سیکھیے۔ صبر سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہترین دوا ہے۔ جو کچھ بھی گزر جائے صبر سے اس کو برداشت کیجیے۔ برابری کا مقابلہ کرنے کی کبھی نہ سوچیے۔ 2 آدمی جب ایک دوسرے پر جب شاؤٹ کرتے ہیں اور چیختے ہیں تو ہر ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے اس سے تیز آواز میں بات کرتا ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ جب ایسے لوگ جو اس بری طرح ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گلے شکوے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آئی ایم سوری کر کے گلے لگ جاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ ایسی باتیں بھول سکتے؟ نہیں، میں تو نہیں۔
اسی لیے خاموشی بہترین حل ہے۔ آپ خاموش رہیں، برداشت کریں، صبر کریں، آپ کو اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ آپ کامیاب رہیں گے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے نزدیک غلط بات منہ سے نکالنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کے چھرا گھونپ دینا۔ چھرا گھونپنے کے بعد خون ایک دفعہ نکل کر بند ہو جاتا ہے، مگر لفظوں کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی نہیں بھرتا۔ جتنے زخم آپ لگاتے جائیں گے اتنے زخم بڑھتے جائیں گے، اور روح کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ میں آپ کو آج بتا دوں کہ روح کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ روح ایسی چیز ہے، ایسی پاک اور ایسی پیور چیز ہے کہ یہ روح برداشت تو کر لیتی ہے، مگر وہ زخم اس روح سے جاتے نہیں ہیں۔ جسمانی طور پر تو خیر ہم فنا ہو جاتے ہیں، مگر ہماری روح تو نہیں فنا ہوتی۔ روح تو ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سمجھیے، کہیں آپ نے کسی کو کبھی زخم تو نہیں دیا؟ اس سے معافی مانگ لیجیے، ابھی بھی وقت ہے۔ وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، معافی مانگ لیجیے۔ آخر میں آپ کو اپنے کچھ چند اشعار آپ کو سناؤں گی، شاید آپ کو میری باتوں کا ربط اس سے ملے۔ وقت کیسے آہستگی سے گزر جاتا ہے، وقت کیسے آہستگی سے گزرتا جاتا ہے، تھامنا بھی چاہو تو تھم نہیں پاتا ہے۔ زمانے کے دیے گھاؤ مندمل کر جاتا ہے، غم ہو یا خوشی سب کچھ گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کے ہاتھوں ہر کوئی مجبور ہے، جو گزر گیا پلٹ کے وہ وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ بس ساحل کی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جاتا ہے، ڈھونڈتے رہو اس کو، پر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر لمحے کی قدر کیجیے۔ میری طرف سے خدا حافظ، اور اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ اگر آپ کو میری کچھ باتیں بھی اچھی لگیں تو ان کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہمت بڑھے کہ میں کچھ اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔